الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن کا مخصوص پروگرام لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہر حلقے میں، ہر ایپیسوڈ میں ہم کچھ ایسی بات کریں کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے ہم مستحق قرار پائیں۔ رمضان کا ماحول جو ہمیں ملا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یوٹیلائز کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو کیش کریں۔ روزوں کے جو ایام ہمیں ملے ہوئے ہیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں جو سایہ فگن ہیں، ہم اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ اور ان تمام کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے قرآن مجید، اس کی اہمیت کو جانیں، اس سے استفادے کی شکلیں سمجھیں، اور اس کے جو حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں اس سے ہم واقف۔ بات ذکر کی چل رہی ہے، بات دعا کی چل رہی ہے، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا سلیقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون سے مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کیسے کرنا چاہیے، گڑگڑانا کیسے چاہیے، اس سے دعائیں کیسے کرنی چاہیے۔ یہ سارے عناوین پر ہم نے بہت حد تک گفتگو کی۔ آج کے اس پروگرام میں محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اور مخصوص دعائیں کیا ہیں اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، کوشش کریں کہ جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان دعا کو ہم زبانی یاد کریں، ان دعاؤں کو کہتے رہیں، ان میں تاثیر زیادہ ہے، مسنون دعاؤں کی اہمیت زیادہ ہے، قرآنی جو دعائیں ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ قرآنی دعاؤں کو یاد کر لیں، اس میں دعا کریں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے جو دعائیں نکلی ہیں ان مسنون دعاؤں کو ہم یاد کر لیں، ان کے ذریعے دعائیں کریں، اور اس کے علاوہ پھر جو کچھ بھی ہم دعائیں کر سکتے ہوں بارگاہ عزتی میں وہ دعائیں کریں۔ لیلۃ القدر میں ایک دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب لگے کہ یہ ہے لیلۃ القدر، کچھ محسوس ہو کہ شب قدر جیسے ہے یہ، تو میں کیا پڑھوں، اس میں کیا دعا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی تھی کہ آپ یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بار الہ تو سراپا عفو ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، لہٰذا بار الہ تو مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے رمضان کے درمیان اور بھی دعائیں ہیں، راتوں میں دعا کرنے کے اور بھی الفاظ ہیں، ان سب کو کھوج کھوج کر کے کتابوں میں موجود ہیں۔ اس پر بہت ساری کتابیں بھی آ گئی ہیں، اس پر بہت سارے رسالے بھی آ گئے ہیں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہیے۔ بس ایک بات ہے، کوشش اس بات کی کریں کہ وہ جو دعا ہے وہ دعا مسنون ہو، وہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہو، وہ دعا صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ بندہ آزاد ہے، سلیقے کے ساتھ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرے گا ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا میں الفاظ کی بھی اہمیت ہے، قرآنی دعاؤں کی بھی اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بھی اہمیت ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی کہاں سے دعا کر رہا ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں سے وہ دعا اٹھ رہی ہے یا صرف زبان پہ آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے دل سے دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہو، لہو لعب کرنے والا ہو، بے پرواہ ہو۔ دعا کر رہے ہیں، ہمیں خود اپنی ہی خبر نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلال، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی سلطنت، اس کا عظیم الشان ہونا، اس کا احساس ہمارے پاس نہیں۔ کانسنٹریشن ہو، توجہ مرکوز ہو، اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس ہو، گنہگار بندہ ہونے کے لحاظ سے شرمندگی ہو، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب والہانہ انداز سے دعا کی جائے گی تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں کیا ہیں؟ میں چند دعاؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس لیے کہ ساری دعاؤں کا احاطہ کرنا یہاں مشکل ہے،
جو جامع دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ میں کرتا ہوں، اور ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں، ان کے اندر کیا کچھ بتایا گیا ہے اور کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم جو اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اس میں کن چیزوں کو خاص کریں اور کن چیزوں کو فوکس کریں۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ، یعنی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بار الہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، حسنہ عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے خیال سے محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، اس دعا کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے کہتے تھے۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، 3 کتابوں میں یہ دعا مذکور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمور تھے، 10 سال تک کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل تھا۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، آرام کرتے، بیدار ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ تو ان کی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی اچھائی سے نماز، اور آخرت میں بھی اچھائی سے نماز، اور جہنم کے عذاب سے بار الہ ہم کو محفوظ رکھ۔ یہ دعا ہم یاد کر سکتے ہیں، اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، خود بھی یاد رکھیں اس دعا کو، اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کرائیں، اور اس دعا کو دوسروں کو بھی یاد کرا دیں۔ اس سے آپ کے ثواب اور اجر میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ جن کو بھی آپ یہ دعا یاد کرائیں گے، ان کے ثواب کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو ضرور ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اس میں بھی ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، یہ روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، رواہ البخاری و رواہ مسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کہا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک، بار الہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من العجز، عاجزی سے، والکسلی، اور سستی اور کاہلی لاپرواہی سے، والجبنی، اور بزدلی سے، والحرمی، اور ایک دم بڑھاپے سے، والبخلی، اور بخل سے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگ۔ عاجزی ایسی چیز ہے کہ آدمی جو چاہے وہ کر نہیں سکتا، عاجز و درمادہ ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ رب العزت سے کہ بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عجز سے، عاجزی سے، طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، کرنے کی صلاحیت نہ ہو، ایسے حالات ہوں کہ عاجز و درمادہ ہو، بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ والکسل، اور سستی اور کاہلی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسل سے، سستی اور کاہلی سے پناہ مانگا۔ رات میں سو گئے تو تہجد میں اٹھنے کا کیا کہنا، فجر ہی میں حضرت نہیں اٹھ رہے ہیں، اتنی سستی، اتنی کاہلی، یہ کام ہے اچھا کر لیں گے، نماز ہے ٹھیک ہے پڑھ لیں گے۔ مومن ایکٹیو ہوتا ہے، مومن متحرک ہوتا ہے، مومن مستعد ہوتا ہے، اور مومن سب سے زیادہ پنکچول اور ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے۔ مومن ایسی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چوکنا رہتے تھے اور ہمیشہ مستعد رہا کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم اس سلسلے میں توجہ دیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ بار الہ مجھے سست مت بنانا، سستی سے میں پناہ مانگتا ہوں، کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں، والجبنی، اور بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ مومن بہادر ہوتا ہے، مومن جری ہوتا ہے، مومن شجاع ہوتا ہے، مومن کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے بڑھاپے سے، اور بڑھاپے میں بھی شیخوخہ نہیں کہا ہے، یا بڑھاپے کے لیے دوسرے اور الفاظ آتے ہیں، آپ نے حرم فرمایا۔ اس بڑھاپے کو کہتے ہیں جو بڑھاپا بہت زیادہ عمر کے اختتامی اور عمر کے طوالت کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ بڑھاپے کا شکار ہو اور پریشان حال ہو، اسفل عمر، اردل عمر سے پناہ مانگا۔
खूसट पन जो है बुढ़ापे की, आदमी ने चल सकता है न फिर सकता है, दूसरों के रहम करम पर होता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़ापे से पनाह मांगी है और वो भी अर्दल उम्र से पनाह मांगी। तो ये दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको समझें, उनको सीखें और उनको अपनी दुआओं में संवारें और सजाएं। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक इनायत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फ़े का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर खिदमत होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम वक्फ़े के बाद फिर हाज़िर खिदमत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएँ क्या हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दुआओं को याद कर लें, उस पर गुफ्तगू चल रही थी। एक दुआ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली वल जुब्नी वल हरमी वल बुखली। बार इलाहा, मैं आजिज़ी से पनाह मांगता हूँ तेरी, कसलमंदी से, काहिली से पनाह मांगता हूँ, बुज़दिली से पनाह मांगता हूँ, अर्दल उम्र से पनाह मांगता हूँ, वल बुखल, और बुखालत से पनाह मांगता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखालत से भी पनाह मांगी। बखील आदमी सही नहीं होता। बखील आदमी अपने लिए भी वबाल बनता है, अपने घर वालों के लिए भी वबाल बनता है। मोमिन कभी बखील नहीं होता, और आदमी बखील हो जाए तो ये दुनिया अजीरन हो जाती है। वमन यूक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। जो दिल की बुखालत से, नफ्स की बुखालत से जो बचा लिए गए, वो कामयाब होने वाले। तो आदमी असल बखील होता है दिल से, आदमी असल बखील होता है दिमाग से, आदमी असल बखील होता है सोच और फिक्र से, फिर वो रुपए पैसे और सारी चीज़ों में बखील होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखालत से पनाह मांगी और आगे फरमाया, व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, और बारे इलाहा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अदाब से, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व ममात, और बारे इलाहा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितने से। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ है। हमें इसको याद करना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में इसको संवारना चाहिए, अपनी दुआओं में इसको शामिल करना चाहिए। एक और रिवायत है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में बताया गया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु कान यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। रवाहु मुस्लिम। जामे दुआएं हैं, ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, मानी का समंदर अपने अंदर लिए हुए, कूज़ा में समंदर बंद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। बार इलाहा, मैं तुझसे मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ मैं तुझसे? अल हुदा, हिदायत मांगता, वत्तुक़ा, और तक़वा मांगता हूँ, वल अफ़ाफ़, पाकदामनी मांगता हूँ, इफ़्फ़त मांगता हूँ, वल गिना, बेनियाजी मांगता हूँ। चारों चीज़ें ऐसी अज़ीमुश्शान हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदे को मिल जाए तो बंदे का कद ऊपर उठ जाता है और इस दुनिया में वो निखर जाता है, संवर जाता है, इस दुनिया में ही वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, बार इलाहा मैं तुझसे मांगता हूँ हिदायत। आप देख रहे हैं कि जितनी दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उसमें सारी चीज़ें दीन दुनिया की कामयाबी से मुताल्लिक़। हिदायत मांग रहा हूँ, दुनिया में अगर तेरी हिदायत ना हो तो मैं कामयाब नहीं रह सकता। तोक़ा मांग रहा हूँ, हिदायत तूने दे दी, अब तू इस रास्ते पर चलने की सलाहियत दे। मैं उस वक्त तक इस रास्ते पर चल नहीं सकता जब तक कि मुझे तक़वा हासिल ना हो जाए। ये रविश, ये तक़वा की सिफत अगर मुझे मिल जाती है तो तेरे बताए हुए रास्ते पर चल करके मैं जन्नत हासिल कर सकता हूँ। वल आफ़ाफ़, और मेरे मालिक मुझे इफ़्फ़त दे, पाकदामनी दे, मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊँ ना, और ये भी तू अता फरमा कि मेरी इज़्ज़त, मेरी नाफूज़ सब महफूज रहे। वल गिना, और बेनियाजी मैं चाहता हूँ। इन गिना, गिना नफ्स, सबसे बड़ी बेनियाजी तो दिल की बेनियाजी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान इतना हरीस है, इंसान एक वादी सोना अगर पा जाए तो दूसरे वादी सोना के चक्कर में पड़ा रहता है। और ये जो हिर्स व हवस है, हिर्स व हवस, उसके पेट को कोई चीज़ नहीं भर सकती, उसके हिर्स को कोई चीज़ भर नहीं सकती, उसकी हवस कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती सिवाय मिट्टी के इल्लत तुराब। जब वो दफन कर दिया जाता है, मिट्टी उसके ऊपर चला दी जाती है, तब वो आसूदा हो जाता है, तब वो मुतमईन होकर के अपनी कब्र में सोता है। जब तक जिंदा रहता है, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये चाहिए, वो चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सही अक्कासी फरमाई।
محترم ناظرین کرام، یہ جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کے بارے میں ہمارا رویہ اور ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے سے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ان کے اندر کیا مفہوم بیان ہوا ہے، تو ہمارے دعا میں اور زور پیدا ہوگا، ہمارے دعا میں اور تاکید پیدا ہوگی۔ ترمذی اور نسائی کی ایک روایت ہے، اس میں ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ عن ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع۔ یہ جوامع الکلم میں سے بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کی نعمت عطا فرمائی گئی تھی۔ آپ جو جملے بولتے تھے، آپ جو باتیں کرتے تھے، اس میں ایک روانی تھی، ایک اس میں شائستگی تھی، ایک اس میں وقار تھا، ایک اس میں ہمانگی تھی، ایک اس میں غنائیت تھی، اور معنی و مفہوم کا سمندر ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو نہ ڈرے، جس میں خشیت تیری نہ ہو، ومن دعائیں لا یسمع، اور ایسی دعا سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری جو سنی نہ جائے۔ میرے مالک ایسی دعا مجھ سے مت کرانا، میرے مالک ایسی دعا کہ مجھے مت توفیق دے جو سنی نہ جائے۔ ومن نفس لا تشبع، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے جو آسودہ ہی نہ ہو۔ نفس ہے کہ آسودہ ہی نہیں ہوتا، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، اسی چکر میں پڑا ہوا ہے نفس۔ یہ نفس آسودہ کب ہوگا؟ نفس آسودہ اس وقت ہوگا جب اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا کرم ہوگا، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر آسودہ ہو جائے، اس کو بے نیازی مل جائے، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ تو پلٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو راضی رب سے، رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایسے نفس، آسودہ نفس کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور فرمایا ومن علم لا ينفع، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں تیری جو فائدہ ہی نہ دے۔ اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، اے اللہ رب العزت میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی جامع دعا، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو یاد کرنے، اس کا استحضار رکھیں، اس کے مفہوم و معانی کو سمجھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون دعاؤں میں چونکہ تاثیر بہت ہے، اس لیے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ابو داؤد اور نسائی کی ایک دوسری روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مخالفت سے، انتشار سے، افتراق سے، مخالفت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امت کا اتحاد غیر معمولی چیز ہے، مسلمانوں کا باہم پیار و محبت کے ساتھ رہنا غیر معمولی چیز ہے۔ اب انتشار ہو، افتراق ہو، دوریاں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ والنفاق، اور نفاق سے پناہ مانگی ہے، زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، اندر کچھ ہو، باہر کچھ ہو۔ منافق ذو الوجہین ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اور کہا ہے کہ بار الہ میں ایسی ہوں کہ جو اندر ہوں وہ باہر ہوں، جو باہر ہوں وہ اندر ہوں، جو زبان پر ہے وہی عمل میں ہے، جو عمل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ ہم کو بھی اس جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت۔ وسوء الاخلاق، اور اخلاق کی برائی سے، بد اخلاقی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ مومن اعلیٰ اخلاق پر فائد ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن مجید نے خود گواہی دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہترین اخلاق پر فائد ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر بھی، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے سوء اخلاق سے، بد اخلاقی سے۔ محترم ناظرین کرام، یہ مسنون دعائیں چند میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو معنی ہے کوزے میں سمندر لیے ہوئے۔ ہم اور بھی مسنون دعائیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان کو لیں، ان پر غور کریں، ان کو سمجھیں، اور دھیرے دھیرے ان کو یاد کر لیں، اور اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا دل صاف ہوگا، ہمارے دل کا تزکیہ ہوگا، نفس قابو میں ہوگا،
اور ہمارے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ توبہ و استغفار کثرت سے ہم کو کرنا چاہیے۔ دعائیں اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ توبہ استغفار نہ کرے۔ دعاؤں میں بھی پہلے توبہ استغفار کو لینا چاہیے۔ دعا کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہی نا کہ پہلے حمد آدمی کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اس کے بعد دعائیں کرے۔ اور دعاؤں میں بھی میرا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں مسنون دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنی دعائیں کریں ہم۔ اور اس میں بھی مناسب یہ ہے کہ دعاؤں کی ترتیب میں پہلے توبہ و استغفار ہم کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ، پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، جو مانگنا ہے وہ مانگنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہتے ہوئے کہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف میں پلٹتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 بار سے زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار فرماتے تھے، تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم تمام کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس جانب آگے بڑھیں۔ ایک آخری روایت آپ کو سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شمار کرتے تھے، فی المجلس، مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ چیز آپ پڑھتے تھے اور ہم شمار کرتے تھے کتنی مرتبہ؟ 100 مرہ، 100 بار۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ ان کتابوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حال تھا تو ہم کہاں ہیں؟ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ہم کو ان ساری چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سارے امور پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن the Quran, it is Ramadan.